کی بات ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے، اور پوائنٹ در پوائنٹ ہم آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں مسئلہ کیا ہوا ہے۔ نمبر 1، جو اختلاف ہے ہمارا، جو اختلاف ہے اس کی اصل بنیاد 3 باتیں ہیں، 3 ہی باتیں، چوتھی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، غور سے سنو، غور سے سنو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا وہ اہل سنت والجماعت کے دائرے میں یہ کام چلے گا، یہ شرط رکھ کر کے یہ کام شروع کیا۔ اہل سنت والجماعت میں کون ہے؟ اہل سنت والجماعت میں شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، یہ اہل حدیث بھی ہیں، یہ بریلوی حضرات بھی، یہ سب اہل سنت والجماعت میں۔ اس لیے کہ پورے انسانوں میں، پورے مسلمانوں میں اگر کام کرنا ہے تو کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، تو اہل سنت والجماعت کے دائرے میں رہ کر کے کرے گی۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دائرے میں رہ کر کے کام کیا، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دائرے میں رہ کر کے کام کیا، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دائرے میں رہ کر کے کام کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں جب یہ مشورے کی جماعت بنی، اس کے اندر حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مفتی زین اللہ عبدین صاحب تھے پڑوس کے، حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، مولانا اظہار صاحب تھے، میاں جی محراب تھے، اور مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ سارے کے سارے وہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے اندر لگا دی۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ ایک کا انتقال ہوا، 2 کا انتقال ہوا، 3 کا انتقال ہوا، تھوڑے سے عرصے میں ان سب کا انتقال ہو گیا۔ اخیر میں جو بچے مولانا زبیر صاحب بچے، مولانا شاہ صاحب بچے کے چھوٹے تھے لیکن ان کو یہ عالمی شورا میں لیا گیا تھا، اور تیسرے حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں بچے۔ مولانا اچھا، اس درمیان میں یہ ہونے لگ گیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے اہل سنت والجماعت کے عقائد سے باہر قدم نکالنے لگ گئے، اور پھر وہ ایک سازش کے تحت کیا گیا، اور پھر اہل سنت والجماعت کے دائرے سے باہر قدم نکالنے لگے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد جس میں حنفی بھی، شافعی، مالکی، اہل سب ہیں، اس میں سب کے کچھ متفقہ عقائد ہیں، سب اس کو مانتے ہیں۔ باقی ہے کہ کوئی نماز اوپر ہاتھ باندھ کر کے پڑھتا ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھ کر کے پڑھتا ہے، کوئی آمین زور سے بولتا ہے، کوئی آمین آہستہ بولتا ہے، کوئی سلام پڑھتا ہے، کوئی سلام نہیں پڑھتا ہے۔ یہ اختلاف معمولی اختلاف ہے، یہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا اختلاف نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کتنے ہیں وہ تو علماء کہتے ہیں 140 ہیں، مجھے وہ یاد نہیں ہے، لیکن موٹے موٹے وہ عقائد جو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کے خلاف باہر قدم نکالنے لگ گئے۔ نمبر 1، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے دیدہ و دانستہ کوئی غلطی نہیں ہوتی، نہ جان کر غلطی کرتا ہے نہ انجانے میں غلطی کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہر نبی کیسا ہوتا ہے، ہر نبی کو اللہ پاک انسانیت کے لیے ماڈل بناتے ہیں۔ اب یہ ماڈل ہی غلطی کرنے لگ جائے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا، اس لیے اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو غلطی کرنے سے بچاتے ہیں۔ پیدا ہونے سے لے کر کے جوان ہونے تک، جوان ہونے سے لے کر کے نبی بنائے جانے تک، اور نبی بنائے جانے سے لے کر کے دنیا سے پردہ فرمانے تک نبی سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی تبلیغ والا آدمی یہ بولے ہے یا جو کام کو لے کر کے چل رہا ہے وہ یہ بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کوہ طور پر لے جا رہے تھے، ایک تھی کہ وہ جماعت کو قیام کرائے ہے اور وہ بڑی قوم تھی، اور اس کو چھوڑ کر کے کوہ طور کو اللہ کو ملنے کے لیے، عبادت کے لیے چلے گئے، دعوت کا کام چھوڑ کر کے عبادت کے لیے چلے گئے، جس کی وجہ سے 8 لاکھ کتنے کی ہزار مرتد ہو گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدے کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ جو تبلیغ کا کام لے کر کے چل رہے وہ آدمی بول رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے، یہ ایک بات نہیں ہے، کئی باتیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کسی کو ہدایت دیتے ہیں، نبیوں سے اللہ پاک قربانی دلاتے، نبیوں سے اللہ پاک مجاہدہ کراتے، اور اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہبری فرما۔ اور اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہ ہوتی تو ہم اللہ سے کیوں مانگتے؟ تو یہ بولتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ نبی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ قرآن کے خلاف کی باتیں ہیں، قرآن کے خلاف کی باتیں ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے اتنا چاہے کہ ان کو ہدایت مل جائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کری، سمجھایا کرا، لیکن اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت، تم جسے چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے یہ عقیدے اور یہ ایسی کئی باتیں صحابہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، نبی اگر معصوم ہے تو صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ پاک نے قرآن، کیونکہ اس لیے کہ سب سے پہلے جو قرآن کے اور نبی کے مخاطب تھے وہ صحابہ ہی تھے، اور صحابہ کی زندگی قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہے، کوئی بات قیامت تک کے لیے چلانا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کے لیے صحابہ ہی کو استعمال کیا۔ چنانچہ ایک صحابیہ عورت سے زنا ہو گیا، لیکن اللہ پاک وہ حد جاری کی گئی، اور پھر ایک صحابی نے چوری بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان سب کو معاف کر دیا، اور قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے یہ کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو کسی صحابی کے بارے میں، کسی مسلمان کو صحابی کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کام کو لے کر چلنے والا آدمی اورنگ آباد کے اجتماع میں عصر کے بعد نکاح کی مجلس میں یہ بولے کہ نکاح جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نکاح عبادت ہے، نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ غیر شادی شدہ آدمی ایک نماز اگر پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن کوئی شادی شدہ نماز پڑھتا ہے تو اسے 31 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ شادی کرنا یہ تکمیل ایمان کی بنیاد ہے اور گناہوں سے بچنے کا بھی راستہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نکاح کیا ہے؟ نکاح دو شرمگاہوں کو ملانے کا کام ہے، اور پھر یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں فرمائی ہیں، آپ نے اپنی سب شادیوں میں ولیمہ جو کیا وہ کھجور اور روٹی کا کیا ہے، لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو آپ نے گوشت اور روٹی کا ولیمہ کیا۔ آپ اپنے معمول سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، یعنی یہ کہ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ تو یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو اذیت کون دینے والا ہے؟ اذیت اسے دی جاتی ہے جس نے غلطی کری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ولیمے میں گوشت روٹی کر کے غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچی، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ تو یہ ایسی کئی باتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر معصور ہے جو سلف صالحین سے تواتر کے ساتھ میں آ رہی ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، یا کوئی شاذ ہے، کوئی کسی آدمی کا قول نہیں نقل کریں گے، تو آپ اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ وہ کریں گے جو علماء قبول کریں، آپ کے من میں آئے سو نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس میں بھی ہاتھ ڈالیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پیٹ پھیرو گے یہ دین پر چلنے، دین کا کام کرنے سے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ ایک دوسری قوم کو لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ اس کا ٹھیک ترجمہ ہے، لیکن ہمارے اس بھائی نے یہ ترجمہ کیا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، دین پر نہیں چلو گے تو اللہ دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ یہ جو نکمے کا لفظ بولا گیا ہے صحابہ کے لیے بولا گیا ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے یہ ہٹتی ہوئی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے سلسلے میں بولے، ہدایت کے سلسلے میں بولے، اور ایسی کئی باتیں ہیں۔ جب ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، اور پھر ان کو سمجھاتے رہے، 20 سال تک سمجھائے، 17-18 سال تک سمجھائے، لیکن یہ ہے کہ اپنی اس سے باز نہیں آئے۔ اسی طرح اور کئی فقہی مسائل بولے، تبلیغ میں فقہی مسائل نہیں بولتے، ہمیں تو فضائل بولتے ہیں، لیکن یہ کہ بولے کہ جو آدمی اپنی جیب میں تصویر والا موبائل لے کر کے رہے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ بولے، جبکہ تصویر اگرچہ کہ حرام ہے حلال ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر جیب میں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ علماء کے فتویٰ دینے کی بات ہے، ہم تبلیغ والے تو نہیں بولیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بولے۔ پھر اسی طرح اور ایسی کئی باتیں بولنے لگ گئے کہ اچھا یہ بولنے لگ گئے کہ دین کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے،
یعنی امامت کرے تو پیسے نہیں لینا، مدرسے میں پڑھائے تو پیسے نہیں لینا. یہ بات صحیح ہے کہ پرانے زمانے میں دیکھو آج سے 600-700 سال پہلے جو پڑھاتے تھے وہ پیسے نہیں لیتے تھے. لیکن علماء نے یہ دیکھا کہ دین کا علم کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کا فتویٰ دیا کہ کوئی آدمی اگر تنخواہ لے کر امامت کر رہا ہے، تنخواہ لے کر مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو کوئی غلط نہیں ہے. وہ جو پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ نہیں ہے، وہ جو اپنا وقت لگا رہا ہے اس کی تنخواہ لے رہا ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھانے کی مزدوری کون دے سکتا ہے؟ تو یہ ایسے سب باتیں کرنے لگ گئے. پھر یہ کہنے لگ گئے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ اجرت لے کر کے قرآن پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں مسجد میں کام کر رہے ہیں، زانی عورت ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلی جائے گی. اس سلسلے میں لٹریچر ہے، کوئی کہ بیانات نقل ہوئے ہیں ساری دنیا میں. ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ بولو، ایسا نہ بولو. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو چلتا رہا. آخر جب یہ بہت بڑھ گیا تو کانپور کے علماء کھڑے ہوئے، کانپور کے علماء کھڑے ہوئے، اور وہ علماء 20-21 علماء یہاں مظاہر روم کو گئے، اور مظاہر روم جا کر کے ان کے سسر صاحب سے بات کرے، مولانا عاقل صاحب سے بات کرے، اور مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث جو ہمارے بھی استاد ہوتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان سے بات کرے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ دارالعلوم کو لے جاؤ. چنانچہ دارالعلوم کو گیا. ادھر ان کو مولانا ابراہیم صاحب سمجھا رہے ہیں، مولانا یعقوب صاحب سمجھا رہے ہیں، اور سارے اکابرین سمجھا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بات تو چل ہی رہی ہے. آخر وہ دارالعلوم دیوبند کو پہنچے. دارالعلوم دیوبند والوں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ بات پہنچی ہے، ہم کوئی اگر ایکشن لیں گے تو اتنا بڑا دین کا کام ہے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی، اس لیے ہم خاموش ہیں. تو کانپور کے علماء دارالعلوم دیوبند کے علماء کے برابر کے ہیں. انہوں نے بیجاپور کے، بنگلور کے، میسور کے علماء نہیں ہیں، دیوبند ان کے ٹکر کے. انہوں نے کہا کہ جب آپ قادیانیت کے بارے میں بولتے ہیں اور پھر دوسرے فرقوں کے غلط کی بدعت کے بارے میں بولتے ہیں تو آپ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ کو بولنا چاہیے. تو اب دارالعلوم دیوبند کے علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے خط بھی لکھا. اور پھر ایک جگہ یہ جو نظام الدین کے اکابرین ہیں، ان کو دارالعلوم دیوبند والوں نے بات کری کہ بھائی آپ کا ساتھی یہ بول رہا ہے، آپ ان کو سمجھاؤ. دیکھو اگر کوئی ہم فتوے کی شکل پیش کریں گے تو کام خراب ہوگا، اور پھر مسلمانوں کا نقصان ہوگا. اس کے اندر بڑا طبقہ اس تبلیغ کی برکت سے دین کی طرف آ رہا ہے. یہ جو مدارس چل رہے ہیں تبلیغ کی وجہ سے چل رہے ہیں، یہ خانقاہیں جو چل رہی ہیں تبلیغ کی وجہ سے چل رہی ہیں. اچھا، اس درمیان میں تصوف کے خلاف بھی بولے، اس لیے کہ تصوف اور تبلیغ تو صحیح بہنے ہیں. یعنی تبلیغ تصوف کو نہیں چھوڑ سکتی، تصوف تبلیغ کو نہیں چھوڑ سکتی. انہوں نے تصوف کے خلاف بھی بولنا شروع کیا. وہ جو حضرات خانقاہ والے تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے. آخر ان حضرات کو دارالعلوم دیوبند والوں نے سمجھایا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تھک گئے سمجھاتے، ہم 16-17 سال سے سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے مشورے سے فلانے آدمی کا بیان طے ہوتا ہے، تو آپ حضرات کی موجودگی میں یہ ہوتا ہے تو دنیا کیا سمجھے گی؟ آپ کے بھی یہی عقائد ہیں اور آپ بھی اس بات پر راضی ہیں. انہوں نے کان پکڑ کر کے کہا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں، لیکن ہم مجبور ہو گئے. یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند والے ایسا کر رہے ہیں. اس کے بعد میں بگلا والی مسجد میں مارا ماری شروع ہو گئی، پولیس آ گئی، لاٹھیاں چلنے لگ گئی. ادھر کا کوئی آدمی آتا تو اسے پکڑ کے مارتے تھے. ایک مولوی بلال ہے میوات کا، وہ بیچارہ آیا، دولہ پتلا آدمی ہے، اسے اتنا بری طرح مارا گیا، پیٹا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا. یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان حضرات نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ اب ہم دین کے کام کو صحیح پٹری پر یہاں رہ کر کے نہیں لا سکتے، ہمیں کوئی دوسری جگہ تلاش کرنی چاہیے. ہم الگ ہو جاتے ہیں. جب انہوں الگ ہوئے تو اس کے بعد میں دارالعلوم دیوبند والوں نے ان کو خط لکھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولے تھے یہ بات صحیح ہے کہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا. لیکن یہ ہدایت کے سلسلے میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں، صحابہ کے نکم میں بولنے